زبان کہے گی اللہ الصمد، دل کہے گا اللہ اللہ، لم یلد ولم یولد، دل کہے گا اللہ اللہ۔ زبان اقرار کر رہی ہے، دل تصدیق کر رہی ہے اور جسم عمل کر رہا ہے۔ زبان ذکر مفصل میں اور دل ذکر مجمل میں۔ زبان دلیل سے بنوا رہی ہے کہ کیا کہ اللہ ایک ہے، اور دل بغیر دلیل کے مان رہا ہے کہ اللہ ہی اللہ۔ زبان کا تصرف ہے، وہ امریکہ سے بولتے ہیں یہاں سنتے ہو، یہ زبان کا تصرف ہے، اور دل کا تصرف ہے یہاں گونجتا ہے، عرش ملا والے سنتے ہیں۔ تیرا شاہی میرا شاہی، گور شاہی گور شاہی، تینوں دنیا کی بھلائی، گور شاہی گور شاہی، جس نے ہم کو راہ دکھلائی، گور شاہی گور شاہی۔ وہاں امریکہ سے بولتے ہیں یہاں سنتے ہو، اور دل یہاں گونجتا ہے، عرش مولا والے سنتے ہیں۔ تمہاری اس نماز کو یہ دل عرش مولا میں پہنچائے گا، وہ نماز مومن کا معراج ہے۔ اس کے بعد مومن کی آواز نہ چلی گئی، اب ولی کا کیا مقام ہے؟ مومن وہاں خود نہیں پہنچا، لیکن اس کی آواز عرش مولا میں چلی گئی، اس کی نماز وہاں چلی گئی۔ ایک دفعہ مجدد رسوانی رحمۃ اللہ مسجد میں گئے، دیکھا ایک آدمی سو رہا ہے، سوچا شاید نماز پڑھ کے سویا ہوگا، پھر زور کو گئے، پھر دیکھا سو رہا ہے، سوچا نماز پڑھ کے سویا ہوگا۔ آپ اثر سے مغرب تک مسجد میں رہتے، اثر کی مغرب کی اذان ہو رہی ہے، وہ سو رہا ہے، اور آپ کافی گرم ہوئے، جھنجھوڑا اٹھ، یا مسجد سے نکل جا یا نماز۔ وہ فوراً اٹھا، وضو کیا، جماعت کھڑی ہونے والی تھی، بلند آواز سے کہا امام صاحب اٹھ گئے، امام صاحب اٹھ گئے۔ اس نے لکھی 2 رکعت سنت، اب فجر دیکھتے ہیں فجر کا سما ہو۔ پھر اس نے زور کی نماز پڑھی، زور کا سما ہو گیا، پھر اس نے عصر کی نماز پڑھی، ایک راوی لکھتا ہے کہ سورج واپس آ گیا۔ اس وقت اس نے کہا مجدد صاحب آپ تو صاحب نظر تھے، بہتر تھا مجھے جگانے سے پہلے میرا ہاتھ دیکھتے، میں تو اسی کے پاس تھا جس کی تم نمازیں پڑھتے ہو۔ عشق نماز جب نیتی ہے بول گئے مندر میں۔ ہم لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ عبادت سے ملتا ہے، جب کسی کو رب کی طلب ہوتی ہے عبادت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں بالکل غلط ہے، رب عبادت سے نہیں ملتا، عبادت سے کوئی دکھائے، اگر عبادت سے ملتا تو سب آنکھوں کو ملتا، رب دل سے ملتا ہے، عبادت دل کو صاف کرنے کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ عبادت سے دل کو دھو نہیں سکتے تو رب کو پا نہیں سکتے۔ عبادت کا کیا مطلب ہے؟ دل کی صفائی ہو جائے، نفس کی پاکیزگی ہو جائے۔ دل کی صفائی کیسی ہوگی؟ اللہ اللہ سے دل کی صفائی شروع ہو جائے گی، اس کے لیے الگ نام نہیں ہے۔ اور وہ نفس کی پاکیزگی کیسے شروع ہو جائے گی؟ اس کے لیے روزے رکھتے ہیں، اس کے لیے روزے رکھتے ہیں۔ ہندوؤں کو بھی دیکھا، ایک فرقہ وہ بھی روزے رکھتا ہے، وہ 3 دن روزے رکھتا ہے، اور آج کے پاس بیٹھتا ہے، کیوں کہ میں کھاؤں پیوں نہیں، اس نار کا اثر میرے اندر جائے۔ مسلمانوں کے روزے کچھ اور طریقے سے ہیں، 1 دن کا روزہ ہے، نماز تو اس کے لیے فرض ہے، اس کے لیے یہ حکم ہے کہ جب وہ روزہ رکھے تو ہر وقت سے کہ اللہ میں رہے، پیٹ خالی ہو، اللہ کا نور اس کی نظر میں رہے۔ جب اللہ کا نور اس کی نظر میں جائے گا وہ نفس کتا ہے، اس کا تعلق بھی نسل سے ہے، اس کو غذا یا سانس سے ملتی ہے یا روٹی سے ملتی ہے۔ جب اللہ اللہ کرنے سے اس کی 5 مخلوقیں جو سینے میں سینٹر میں وہ اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتی ہیں تو اس کو غذا کرنا بند ہو جاتی ہے، اس کی شکل کتے کی طرح ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس گھر میں کتا ہو وہاں رہ
اب لوگ کہتے ہیں کہ کتا تو اللہ نے بنایا کیوں نہ؟ کتا اللہ نے بنایا کیوں ہے؟ وہ کتے نہیں، وہ اس کتے کے لیے حدیث ہے۔ وہ کتا تو بحثت میں بنا، آدم علیہ السلام کی رکھوالی کرتا رہا اور آج تک تمہاری رکھوالی کر رہا۔ وہ گھر میں تو رہے گا رکھوالی کے لیے، کیا گلی کے کونے میں باندھ دو گے؟ وہ اس کتے کے لیے ہے۔ یہ جو تمہارے اندر کتا ہے اور جس شخص کے اندر یہ کتا ہے وہ نفس ہمارا ہے اور وہ ناپاک ہے، وہ کتا ناپاک ہوتا ہے۔ حدیث میں کہ کچھ لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن کے اوپر لعنت کرتا ہے، وہ جن کے اندر کتے ہیں جب قرآن پڑھتے ہیں قرآن ان کے اوپر لعنت کرتا ہے۔ اور اسی کے لیے مدد افسانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید ہر آدمی کے پڑھنے کے قابل نہیں۔ مقتدی کو چاہیے کہ پہلے ذکر اللہ کرے، اپنے نفس کو پاک کرے، جب نفس پاک ہو جائے، منتہی ہو جائے، پھر قرآن مجید پڑھے، پھر قرآن مجید اس کے اندر اترے گا۔ جب اللہ کرنے سے اس کی غذا بند ہو جائے گی، اس کو بھوک لگے گی، وہ مخلوق ہے، اپنے ہمسایوں کو بولے گا کچھ غذا دو، وہ اس کو نور کا لقمہ دیں گے، دوسرے دن پھر وہ غذا مانگے گا نور کی، پھر وہ لقمہ دیں گے۔ یہاں سے کوئی نفس نور کی غذا نہیں لیتے، مر جاتے ہیں۔ کوئی نفس نور کی غذا لیتے ہیں زندہ رہنے کے لیے، تیسرے دن وہ کہیں گے مخلوق کے کہ اب تو خود ذکر کر، کلمہ شریف کا ذکر کر، وہی تیری غذا بن جائے گی نور کی۔ پھر وہ صرف زندہ رہنے کے لیے کلمہ پڑھنا شروع کر دے گا۔ جب کلمہ پڑھنا شروع کر دے گا تو کالا کتا تھا، کلمے کے اثر سے اس کی شکل سفید کتے کی طرح ہو گئی۔ کلمہ پڑھتا رہے گا صرف زندہ رہنے کے لیے، کلمے کے اثر سے پھر اس کی شکل بیل کی طرح ہو جائے گی۔ پھر وہ کلمہ پڑھتے رہے گا، کلمے کے اثر سے اس کی شکل بکرے کی طرح ہو جائے گی۔ پھر کلمہ پڑھتا رہے گا، پھر اس کی شکل اسی انسان کی طرح ہو جائے گی۔ جب اس انسان کی طرح کی شکل ہو جائے گی، بیٹھ کے ذکر کرے گا، صاحب وہ بھی بیٹھ کے ذکر کرے گا، جب وہ نماز پڑھے گا صاحب وہ بھی نماز پڑھے گا۔ پھر اس کو پکڑ کے حضور پاک کی محفل میں لے جائیں گے، پھر حضور پاک اور حاضرین اشش کر اٹھیں گے کہ آفرین ہے اس کے اوپر اور اس مرشد کے اوپر جس نے کتے کو انسان بنا کے ڈالا، اور اس وقت اس کو مرتبہ ارشاد ہو جائے گا، کوئی نہ کوئی اس کو مرتبہ دے گا۔ عبادت سے یہ کام ہوتا ہے، نفس کی پاکیزگی ہوتی ہے، نفس کی وجہ سے ادھر اس کی رسائی ہو جاتی ہے۔ اور جب قلب میں اللہ کا نور آ جاتا ہے، قلب میں جب اللہ کا نور آ جاتا ہے، جس طرح لوہے کو لوہے سے نسبت ہے، وہ مضبوط ہوا مقناطیس معمولی سی